جی وقار احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اور کوثر کے مفسرین نے بہت زیادہ معنی کیے ہیں کہ پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، نہر کوثر عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خانہ کعبہ عطا کیا، بیت اللہ عطا کیا، آپ کو قرآن عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو توحید عطا کی، عقیدہ عطا کیا، اسلام عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نبوت عطا کی، اخلاق حسنہ عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کثیر امت عطا کی، آپ کو جنت عطا کی۔ اور مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اولاد عطا کی، اور اس اولاد کے اندر یعنی آپ کے اہل بیت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی آل اولاد سیدنا زین العابدین حضرت باقر، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، اور ان کی آگے اولاد جناب موسیٰ کاظم، حسن رضا، امام نقی تقی، امام حسن عسکری، اور آنے والے امام مہدی رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر بہت زیادہ بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، اے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ خیر کثیر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ بالخصوص اس آیت کے مخاطب ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن بالعموم آپ کی ساری امت اس آیت کے حکم کے اندر ہے کہ فصلی لربک، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، رب کے سامنے رکوع و سجود کیجئے، اور وانحر اس کے بعد آپ نحر کیجئے، قربانی کیجئے۔ نماز دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن نماز ہے، الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز مسلمان کی، مومن کی، ایمان والے کی معراج ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ نماز روشنی ہے، برہان ہے، دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے رب سے رابطہ کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اور سبب ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کر لے، ہم کلام ہو لے۔ اور یاد رکھیے یہی نماز ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ کفر، شرک اور مسلمان مومن بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز۔ کیا مطلب کہ جو بندہ نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، ایسا بندہ صحیح معنوں کے اندر، حقیقی معنوں کے اندر مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ والا ہے۔ اور جس بندے کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، ایسے بندے کی زندگی حقیقت میں مسلمانوں والی نہیں ہے۔ بلکہ صحیح البخاری کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ نماز بڑا ہی حساس عمل ہے، اور یقین جانیے آج کا مسلمان صرف ہماری یونین کونسل کے اندر اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر صرف مسلمان ہے، اس کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اس کی سیرت کو پڑھا جائے، بالخصوص نماز والے عمل کو لیا جائے، تو آج کا مسلمان ہمیں مسلمان حقیقت میں نظر نہیں آتا۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نماز کے علاوہ کسی عمل کو کفر تصور نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جامع ترمذی کے اندر ہے، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی چیز کو کفر تصور نہیں کرتے تھے۔ کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی نیکی والا عمل چھوڑا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ہاں اگر کوئی نماز چھوڑتا تھا صحابہ کرام کے نزدیک ایسے بندے نے کفر والا کام کیا ہے۔ اور آئیے میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، میری معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنیں، سنیں، آج ہم
بالخصوص یہ جو عشرہ رواں دواں ہے ذوالحجہ کا، اس کی 10 تاریخ کو مسلمان عالم اسلام کے اندر بہت ہی عظیم سنت ابراہیمی کو فالو کرتے ہوئے بڑے بہترین خوبصورت مہنگے سے مہنگے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ تو ٹھہریے، سنیے ذرا میرا پیغام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا فصلی لربک کا، آپ پہلے نماز پڑھیں، ونحر کا بعد میں حکم ہے۔ تو آئیے غور کیجئے، جو آج کے مسلمان ہمارے نماز سے دور ہو چکے ہیں، نماز کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے آپ پہ غور کیجئے، اپنی زندگی پہ غور کیجئے اور اپنی مسلمانی پہ غور کیجئے کہ ہم کتنے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اور آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس میں سے اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ بے نماز ہے، جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، ایسے بندے کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے، ایسے بندے کی زندگی کے لیے کتنا وبال ہے، عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ المدثر ہے، اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی سوال کر رہے ہیں کن سے؟ عن المجرمین، مجرم لوگوں سے، مجرم لوگوں سے جنتی سوال کر رہے ہیں۔ اور سوال کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں سقر نامی جہنم کے اندر ڈال دیا؟ یہ سقر جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ جنتی مجرموں سے سوال کر رہے ہیں، جو جہنم میں جل رہے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں سقر کے اندر ڈال دیا، اس جہنم کے اندر ڈال دیا؟ اب آگے جہنم سے جواب دینے والے جواب کیا دے رہے ہیں؟ ذرا دل تھام کے سنیے، قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمی کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور انہی آیات کے 2-3 آیات چھوڑ کے آگے اللہ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی، جن کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ حالانکہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جہنم میں جو جل رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے باہر آ جائیں گے، جنت کا داخلہ مل جائے گا، کئیوں کو شہداء کی شفاعت لے آئے گی۔ لیکن بے نماز ایسا بدبخت انسان ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ لوگوں، بے نماز وہ بندہ ہے جس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اور یار ہم قربانی تو کرتے ہیں، بڑا مال اپنا سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں، بڑے خوبصورت سے خوبصورت جانور خرید کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے پھر ہماری قربانی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے پاس مفتیان کے فتاوی موجود ہے، کہتے ہیں جو بندہ بے نماز ہے، ایسے بندے کی نماز سے بندے کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک اپنے استاد محترم کا کلپ سنا، فرما رہے تھے کہ اگر بڑے جانور کے اندر 6 لوگ نمازی ہیں، دیندار ہیں، لیکن ایک بندہ بے نماز ہے، 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جانور تو ایک ہے، جان تو ایک ہے۔ بے نمازی کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بے نماز بندے کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ اور دوسری بات سنیے، جب قیامت کا منظر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو عیاں کر دیں گے اور ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کو سجدہ کریں گے، لیکن بے نماز ایسے بدبخت ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب پوری دنیا، پورے مومنین اللہ کریم کے سامنے سر بسجود ہوں گے، ان بے نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہمت عطا نہیں کریں گے، اتنی قوت اور سکت ہی باقی نہیں رہے گی کہ رب کے سامنے سجدہ کر سکیں۔ وہ قیامت کے دن ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کا قرآن سنیے، سورۃ القلم ہے، فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کا دن ہے، لوگوں کو بلایا جائے گا، یکشف ساق،
جب ساک یعنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، کشف ساک ہو جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ جو دنیا کے اندر رب کے ہامن سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، رب کے سامنے جھکتے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قیامت کا دن ہوگا جب پورے لوگ مومنین مرد اور عورتیں رب کے سامنے سربہ سجود ہوں گے، یہ بے نماز بندے وہاں بے نقاب ہو جائیں گے، ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن ہوگا خاشعۃ ابصارهم، پھر اپنی نگاہوں کو شرمندگی سے نیچا کیا ہوگا، وترہقہم ذلہ اور ذلیل رسوا ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بڑے اکڑ کے چلنے والے تھے، فخر کرنے والے تھے، اور ایک سادہ طبیعت کے لوگ جو نمازی ہیں مسجد میں آنے والے ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنے والے تھے۔ دنیا کے اندر تو بڑی ان کی گردنیں بلند تھیں، اکڑے ہوئے تھے، لیکن یہ قیامت کا منظر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارهم وترہقہم ذلہ، آج قیامت کا منظر ہے، ان کی نگاہیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، رسوا ہو چکے ہوں گے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ان کے ساتھ اس لیے کہ دنیا کے اوپر صحیح سالم تھے، وَهُمْ سَالِمُونَ صحیح سالم تھے، اللہ کی طرف بلایا جاتا، اذانوں کی آواز آتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا بلاوا آتا، لیکن ان کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگتی۔ قیامت کا منظر ہے، ان لوگوں سے اللہ کریم سجدے کی قوت چھین لیں گے، قوت سجدہ چھن جائے گی۔ اور آگے سنیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے۔ مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما، فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، نماز کا تذکرہ کیا، فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے نماز کی حفاظت کی، نماز کو پڑھا، قیامت کا دن ہوگا، 3 انعامات ایسے بندے کو ملیں گے۔ نوراً ایسے بندے کے لیے نماز نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی، وہ برہانن دلیل بن جائے گی، جنت میں جانے کے لیے برہان بن جائے گی، وہ نجاتن یوم القیامہ اور قیامت کے دن ایسے بندے کی نجات کا ذریعہ سبب بن جائے گی نماز۔ 3 فائدے نماز پڑھنے کے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتن یوم القیامہ۔ اور آگے پیغمبر فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ۔ فرمایا جس بندے نے نماز کی حفاظت نہ کی، نماز کو اہمیت نہ دی، نماز کی اہمیت کو نہ سمجھا، قیامت کا دن ہوگا لم یکن لہ نور، ایسے بندے کے لیے روشنی نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا، تاریکیوں کے اندر اندھیروں کے دلدل میں پھنس چکا ہوگا۔ ولا برہان، ایسے بندے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے دلیل نہیں ہوگی، برہان نہیں ہوگی۔ ولا نجات، اور ایسے بندے کی جہنم سے نجات ممکن نہیں ہے۔ بلکہ آگے میرے پیغمبر فرماتے ہیں وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف۔ یہ ہے بے نماز، عام لوگوں کے ساتھ نہیں، چوٹی کے بڑے بڑے جو کافر ہیں، قارون ہے، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ پیغمبر فرماتے قیامت کا دن ہوگا، بے نماز کے لیے روشنی نہیں ہے، برہان نہیں ہے، نجات نہیں ہے،
بلکہ یہ بے نماز قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مال کمایا، مال کی تڑپ میں، مال کی لالچ میں، مال کی حوث میں جس بندے نے اپنی نماز کو چھوڑا، ایسے بندے کا ساتھ قارون کے ساتھ ہوگا، ایسا بندہ قارون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے وہ غرق ہو گیا، مال کی حرص اور لالچ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا، مقابلے میں آ گیا اور اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں جس بندے کے بادشاہت کی وجہ سے، چتراہٹ کی وجہ سے، اپنی سیٹ اور کرسی کی وجہ سے جس بندے نے نماز کو چھوڑا، نماز سے غافل ہو گیا، ایسے بندے کو فرعون کے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جس بندے نے حکومتی ذمہ داریوں کی وجہ سے، ریاستی ذمہ داریوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑا، ایسے بندے کا ساتھ حامان کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور جس بندے کی تجارت نے اس کو غرق کر دیا، کاروبار نے غرق کر دیا، کاروبار کی وجہ سے اپنی نماز سے بندہ یہ غافل ہو گیا، نماز کو چھوڑ دیا، ایسے بندے کا ساتھ ابی بن خلف جیسا سلوک ہوگا۔ یہ پیغمبر السلام کی حدیث ہے مسند احمد کی۔ تو سوچئے، غور کیجئے، آج ہم قربانی تو کریں، 50 60 ہزار لگا دے ایک جانور لینے کے لیے، 2 3 قربانیاں کر دے، خوبصورت سے خوبصورت جانور کرے، لیکن اگر ہمارے پلے میں نماز نہیں ہے تو یاد رکھیے ہماری قربانی رائے گاہ ہے، بیکار ہے، ہماری قربانی کا ہمیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بے نماز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ بے نماز وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، قیامت کے دن سجدے کی قوت اور طاقت نہیں ہوگی، سجدہ ان کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگ اندھیرے میں ہوں گے، تاریکی میں ہوں گے، ایسے بندوں کی نجات نہیں ہوگی، جنت میں جانے کے لیے دلیل نہیں ہوگی، بلکہ بہت بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ان کا سلوک کیا جائے گا، حشر ہوگا۔ قربانی کیسی کرنی ہے؟ قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت پہ غور کیجئے۔ اللہ فرماتے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجئے۔ اور قربانی ایک فلسفہ ہے، قربانی ایک جذبہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب رب نے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کہا ابراہیم جھک جا، فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میں جھک گیا، میں مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ اور پھر وقت آیا جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اے میرے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے؟ یہ باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں فساد کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قربانی کا فلسفہ بھول چکے ہیں۔ یہ باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے، بیٹا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر۔ آج کوئی باپ بیٹے کو کہہ دے بیٹا فلاں کام کر لے، پہلی بات تو وقتی جواب انکار ہو جائے گا، بیٹا بازار سے کوئی چیز لے آ، اگر پیسے لے بھی لے تو پھر واپس ہی نہیں آتا۔ یہ ہمارا عالم ہے، قربانی یہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے، کیا مشورہ ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اگر میری گردن پہ چھری چلانے سے آپ کا رب راضی ہوتا ہے تو اپنے رب کو راضی کر دیجئے۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی۔ آج کیا وجہ ہے ہماری اولادیں بات نہیں مانتی، والدین کہتے ہیں جی بچوں کو نماز کا کہہ دیں بات نہیں مانتے۔ اور یار میں کہنا چاہتا ہوں والدین کے اندر بھی اخلاص نہیں ہے، اولاد کے اندر بھی اخلاص
پاس نہیں ہے۔ آج کوئی باپ کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہے جا بیٹا رات کے 12 بجے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے بیٹا فلاں شہر چلا جا دکان کا سامان لے آ، بیٹا فلاں دکان پہ چلا جا، یا صبح سویرے اٹھ کے اس کام پہ چلا جا، کھیتی باڑی کے لیے چلا جا، بیٹا فوراً مانے گا۔ نماز کے لیے کیوں نہیں مانتا؟ جب باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا صبح صبح اٹھو اور جاؤ اپنے کھیتوں کے اندر اپنے جانوروں کا دودھ دو کے آؤ، بیٹا فوری بات مانتا ہے۔ باپ رات کو کہہ دے بیٹا 2 بجے جانا ہے سامان لینے کے لیے دکان کے لیے، فوراً بیٹا بات مانتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے لیے کہیں تو بیٹا بات نہیں مانتا۔ یہ عجیب بہانہ ہے۔ خدا را اپنے اندر بھی اخلاص پیدا کیجیے، نماز کے بغیر گزارا اور چارہ نہیں ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت عظیم پہ عمل کرنے والوں، قربانی کا فلسفہ سمجھیے۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی ایک جذبہ ہے، ہر نیکی کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا اسلام، ہمارا پیغمبر جب بھی جس چیز کا بھی مطالبہ کرے ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا اسلام ہم سے مال کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، اپنے وقت کی بھی قربانی ہے، مال کی بھی قربانی ہے، اپنی نیند کی بھی قربانی، ہر طرح کی قربانی نیکی کے اندر۔ اگر ہمارا رب ہم سے مال مانگے، ہمارا ذہن تیار ہو اللہ کے راستے میں اسلام کے لیے اپنا مال قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہوں۔ اگر اسلام ہم سے اولاد کا مطالبہ کرے، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آئیے غور کیجئے، جنگ احد کا میدان ہے، میرے پیغمبر نے جنگ احد کا اعلان کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، شب زفاف ہے، پیغمبر السلام کا اعلان سنیں، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے اہل کو چھوڑا اور قربانی دی ہے، میدان جہاد کے اندر آ گیا، قربان ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ بیوی آ گئی، اللہ کے محبوب پیغمبر جی میرا خاوند تو اس حالت میں تھا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں تیرے خاوند نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے، قربان کیا اپنے گھر کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے نوری ملائکہ تیرے خاوند کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ ہے قربانی۔ اگر صبح مسجد کے سپیکروں سے آواز آ جائے الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے، اپنی نیند کو قربان کر دینا چاہیے، یہ ہے قربانی۔ اگر مسجد سے آواز آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، اپنی دکان کو قربان کر دینا چاہیے، اپنے مال کو قربان کر دینا چاہیے، اپنے کاروبار تجارت کو قربان کر کے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا جائے، مسجد کی طرف رخ کر دیا جائے، اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، جس چیز کا بھی اسلام ہم سے مطالبہ کرے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ لیکن المیہ یہ ہے، ہم سال کے بعد ایک بہترین خوبصورت مہنگا ترین جانور لے کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اس کے بعد نمازوں کی چھٹی ہم نے قربانی کر لی ہے۔ یا اسی طرح سال کے بعد رمضان آ گیا، رمضان کے روزے رکھ لے، رمضان کے اندر نمازیں پڑھ لی، قیام کر لیا، نوافل پڑھ لیے، باقی 11 مہینے کی چھٹی نہیں۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ جی نماز پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے، اماموں کا کام ہے، وہ نماز پڑھائیں، ہم نے قربانی کر دی ہے، بس ہمارا عمل اللہ کے ہاں یہ پہنچ چکا ہے۔ جبکہ یہ کام صرف مولوی کا، پیش امام کا نہیں ہے، امام کا نہیں ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا بھی سوال ہوگا کہ اپنے علم کے مطابق آپ نے کتنا عمل کیا ہے۔ کہ آج ہمارے بچے کو یہ نہیں پتہ کہ نماز فرض ہے، پتہ یا نہیں پتہ ہر بندے کو کہ نماز فرض ہے۔ یہ صرف مسجد کے وہ لوگ جو مؤذن ہیں، جو امام ہیں، یا 2-4 جو نمازی پکے سالوں سے وہی چلے آ رہے ہیں، باقی ہمارے حضرات بس جو ہی جمعہ آیا، جمعہ بھی چند لوگ ہی پڑھتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا کرے۔ قربانی کر لی، اللہ فرماتے فصلی لی ربک، اپنے رب کی نماز پڑھیے، ونہر قربانی کیجئے، نہر کیجئے۔ اور میرے عزیزوں میرے پیارے بھائیوں،
ہمیں نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر امام کے اوپر نماز پڑھانا فرض ہے تو ہر بندے بالغ کے اوپر، مرد ہو عورت ہو، عاقل ہو سمجھدار ہو، اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ آج ہماری مسجدیں تو بڑی خوبصورت ہیں، بلکہ عام گھروں سے بہترین ماحول بھی ہے، پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، بہترین نظام ہے۔ اور ایسی مسجد کو دیکھ کے اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضرات یہ ہماری مسجد ہے جن کے اوپر اتنے اخراجات ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو یہ مسجدیں ہم سے سوال کر لیں کہ ہم کو آپ نے بنا دیا لیکن اس کو آباد کس نے کرنا تھا؟ مسجد کی آباد کاری ٹائلیں لگانے سے نہیں ہے، بہترین سے بہترین ایئر کنڈیشن جناب کولر اور پنکھے لگانے سے نہیں ہے، اچھا ماحول دینے سے نہیں، بلکہ مسجد کی آباد کاری نمازیوں کے ساتھ ہے کہ نمازی آئیں، دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے، آ جاؤ لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہمارے اکثر حضرات تو بے نماز ہیں، اللہ دعا کریں قبولیت کی گھڑی اللہ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں کے اندر پکے اور سچے نمازی بنا دے۔ اللہ 5 وقت کا تمام مسلمان مردوں عورتوں کو اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ مولا کریم اپنی رحمت سے مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں پوری دنیا میں اللہ تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونہر اور قربانی کیجئے۔ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ان شانیک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ دم کٹا ہے، وہ نامراد ہے، ناکام ہے، ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے۔ آپ چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے، آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کی مقام بلندی بلند رہے گا۔ تو میرے عزیزو اس کلیے کو فالو کریں، نماز پڑھیے پھر قربانی کیجئے۔ یاد رکھیے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، فتاوی علماء کے موجود ہیں کہ جس بندے نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی، ایسے بندے کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو خدا را اپنی نمازوں کی فکر کیجئے اور نمازوں کی اصلاح کیجئے۔ اپنی زندگی جو دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کے اندر عمل کیجئے تاکہ کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہو سکیں، کامران ہو سکیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔